طبرانی کی روایت۔ میرے حبیب پاک فرماتے ایک بندہ بڑا گناہگار تھا، اسی لیے کہتے ہیں گناہگار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں کب اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہ کرو۔ کسی کو داڑھی رکھ کے پگڑی پہن کے امام خطیب مولوی پیر بن کے غرور میں نہیں آنا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ جو بالکل کبھی مسجد نہیں گیا اس کے دل کا رشتہ اللہ سے زیادہ مضبوط ہو۔ آپ اس کے بے نماز نہ پڑھنے سے نفرت کریں لیکن اس بندے سے نفرت نہ کریں نہ۔ تو اس لیے کبھی بھی غرور اچھا بندہ بڑا گناہگار تھا، نبی پاک فرماتے ہیں وصال ہو گیا، اس کا انتقال کر گیا، قیامت کا دن ہوا، حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے کیے۔ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک صغیرہ ایک کبیرہ، لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ خود گناہ کو صغیرہ سمجھے تو اس کے سمجھنے پہ اللہ صغیرہ کو کبیرہ کر دیتا کہ یہ صغیرہ سمجھ رہا ہے، گناہ کو ہلکا جان رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے کیے، کہا یہ گناہ کیا تھا، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اچھا اب وہ ڈر رہا ہے کہ یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے آئے ہیں، پتہ سارا سی سردار نے کی کیا تھا، پتہ اسے ہے، جانتا ہے کہ ابھی تو میرے بڑے بڑے پاپ پیچھے ہیں، اب مرتا کیا نہ کرتا، ویڈیو چل گئی، اس کو دن بھی بتایا جا رہا ہے، تاریخ بھی بتائی جا رہی ہے، جس جگہ گناہ کیا تھا وہ جگہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ میرے حبیب پاک فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ گناہ کیا تھا، اب بغیر ماننے کے چارے کوئی نہیں۔ کہتا یا اللہ ہو گئی غلطی مجھ سے، ہو گئی غلطی، اچھا چلو یہ بھی کیا تھا گناہ۔ حضور فرماتے بندہ گناہ گار ہے، مرا ایمان پہ ہے، خاتمہ ایمان پہ ہوا، پر گناہ بڑے، یہ بھی غلطی تیری ہے۔ اب اصل میں اس کو ڈر اس بات کا ہے کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی تو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، یہ تو 1-2 سے گنتی شروع ہوئی ہے، جب 100 200 1000 4000 پہ بات پہنچ جائے گی پھر پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ڈر رہا ہے کبیرہ گناہوں سے، کیونکہ جانتا ہے پتہ سارا سی سردار نو کیتیاں دا ایدہ پردہ چا پایا انشاءاللہ پلا ہو سی، پتہ تو سارا ہوتا ہے، من آنم کے من دانم، جو میں ہوں میں جانتا ہوں۔ فرمایا یہ بھی گناہ تیرا ہے، یا اللہ میرا ہی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بھی تیرا ہے، یا اللہ میرا ہی ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ نے سارے گنوا دیے۔ اب اس کو نا بندے کو ڈر ہوتا ہے اپنی کیے ہوئے کا، اب اس کو خوف ہے کہ اگر بڑے بڑے سامنے آ گئے تو مصیبت بن جائے گی، اور پکا یقین ہے کہ آئیں گے وہ بھی سامنے، جہاں چھوٹے آ گئے بڑے کیسے پیچھے رہیں گے۔ اب اللہ نے بہانہ بنایا، اللہ کی رحمت نے بہانہ بنایا بخشنے کا۔ یاد رکھیے اللہ کو بہانے کی ضرورت نہیں، لفظ کیا بول رہا ہوں، اللہ کی رحمت نے بہانہ بنایا۔ رحمت الہی کا بہانہ دیکھو، اللہ نے فرمایا تو ایک دن گزر رہا تھا گلی سے، تو نے دیکھا کہ ایک روڑا گرا پڑا ہے، اور روڑا اور پتھر بڑا وزنی ہے، میری گلی کے محلے کے بوڑھے بابے اور بوڑھی عورتیں گزریں گی تو انہیں ٹھوکر لگے گی، گر جائیں گی، لہذا تو نے فقط میرے بندوں کی سہولت کے لیے وہ روڑا اٹھا کے دور پھینکا تھا، میں نے اس کی برکت سے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا، تیرے لیے جنت کا۔ حضور فرماتے پتہ کیا کہتا ہے فٹافٹ، کہا نا جب گناہ اللہ نے دکھائے چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑے دکھائے نہیں، اللہ نے کہا تیرے سارے گناہوں کو، صغیرہ گناہ دکھائے، یہ تیرے سارے گناہ جو تجھے دکھائے ہیں اللہ نے تیرے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں فٹافٹ کہنے لگا یا اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، وہ بڑے بڑے کدھر ہیں، چھوٹے چھوٹے تو نے بدل دیے نیکیوں میں، وہ میرے بڑے بڑے پاپ کدھر ہیں۔ حضور فرماتے ہیں رب مسکرا پڑا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تیرے چھوٹے بھی معاف کر دیے ہیں، تیرے بڑے بھی معاف فرما دیے ہیں، میں نے تیرے سارے بخش دیے ہیں، تو نے ایک روڑا جو اٹھا دیا تھا رستے سے، میری رحمت کو بہانہ مل گیا معاف کرنے کا، تو نے ایک پتھر ہٹا دیا تھا، اور میں نے اس کی برکت سے تیرے بڑے بھی معاف کر دیے، چھوٹے گناہوں کی برکت سے تجھے جنت ملے گی، اور تیرے بڑے گناہوں کو جو میں نے نیکیوں میں بدلا ہے اس کی برکت سے تیرے جنت میں درجے بلند کر دیے جائے گا۔
ایسے آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ایسا عمل ہے صحیح کہ اگر قیامت میں پھنس گئے تو ہماری بھی بخشش ہو جائے گی؟ میں نے کہا میں آپ سے نہیں پوچھتا، آپ مجھ سے نہ پوچھیں، راز ہے، لیکن اپنے دل سے سوال کریں تھوڑی دیر کے لیے یہی بیٹھے بیٹھے، ہے کوئی ایسا عمل کہ ہمیں بھی ہمارا رب کہہ دے تو نے وہ فلاں جگہ نیکی کی تھی؟ لو چوتھی حدیث سنو، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہے، ایک بندے کے لیے فیصلہ ہو گیا، مشکات کی حدیث ہے، اللہ نے فرمایا اسے دوزخ میں لے جاؤ، فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جا رہے تھے، سامنے اس نے دیکھا کہ ایک بابا جی اپنے شاگردوں اور مریدوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں، دوڑ کے بابا جی کے پاس کیا کہنے لگا، حضور مجھے پہچانتے ہو؟ بزرگ فرمانے لگے تو کون ہے؟ کہنے لگا علامہ صاحب، مولانا صاحب، بابا جی، بزرگ جی، آپ ہمارے شہر آئے تھے ایک بار تقریر کرنے، نصیحت کرنے، بات کرنے، یا رستے سے گزر رہے تھے، آپ کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے شہر آئے تھے، آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے شہر رکے تھے، میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، میں نے آپ کو، مشکات کی حدیث ہے، بہت بڑا حوالہ، ایک عالم دین کو، ایک شیخ کو وضو کرایا تھا۔ اللہ ہی توفیق دیتا ہے نا، اللہ ہی ہے نا ماننے والا، کسی کا زور تو نہیں خدا کی ذات پہ، اللہ کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا۔ وہ عالم دین وہاں سے واپس نکلے اللہ کی بارگاہ میں، کہا یا اللہ میں تو جنت میں جاؤں اور مجھے وضو کرانے والا جہنم میں جائے، بھائی نفسا نفسی کا عالم ہے نا۔ وہاں وہ عالم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں بڑی مشکل سے جا رہا ہوں، تو کس چکر میں ہے، لیکن یہ ساری توفیق اللہ کی ہے۔ واپس آئے، کہا یا اللہ میں جنت میں جاؤں اور مجھے وضو کرانے والا جہنم میں جائے، مہربانی فرما۔ اچھا اللہ کو نہیں پتا کہ یہ مولانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پوچھتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ پتا نہیں اللہ کو کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ وہ مولانا عرض کرتے ہیں مولا میں چاہتا ہوں اسے بھی میرے ساتھ جنت میں داخل فرما، اسے بھی میرے ساتھ۔ اب آپ اس بات کو نہیں سمجھے، تب سمجھیں گے جب میں آپ کو بتاؤں اگلی بات۔ میرے رسول پاک نے فرمایا نبیوں اور عالموں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، ایک درجے کا، علماء اور انبیاء ایک درجے کا فاصلہ ہوگا، یہاں عالم اور اگلا درجہ نبوت کا، اس لیے کہ العلماء وراثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہتا یا اللہ اسے میرے ساتھ جنت میں بھیج، کہ یا اللہ میں نہیں کہتا نبوت والا درجہ دے، نبی کے بعد جنت میں جو درجہ وہ اسے عطا فرما۔ اتنا بڑا درجہ مانگ لیا تو بہانہ ہی بنایا نا اللہ نے، معاف کر دے، اس کے فضل نے بہانے ڈھونڈے ہیں۔ میرے عزیز معراج بہانہ ہے، شب برات بہانہ، لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک اور بھی جملہ لکھا وہ بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں تم ایسے کام ہی نہ کرو کہ اللہ کی رحمت کو بہانے ڈھونڈنے پڑے۔ ڈھونڈنے بھائی ڈھونڈی تو وہ چیز جاتی ہے نا جو تھوڑی ہوتی ہے، یوں تو نہ کرو کہ اللہ کی رحمت کو بہانے ڈھونڈنے پڑے۔ ایک آدھ بہانہ نہ بناؤ، بہت سارے بہانے بنا لو تاکہ ڈھونڈنے نہ پڑے، مل جائیں فوراً فرشتوں کو، اور فرشتے کہیں کہ یا اللہ اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، صدقات دیے، داڑھی رکھی، حضور کی سنت پہ عمل کیا، خود بہت سارے بہانے بنا لو اخلاص کے ساتھ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پیش کیے جائیں۔